السلام علیکم میرے پاکستانی۔ آج کا دن پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن ہے۔ سہ افریقی مذاکرات ایران، امریکہ اور پاکستان کے مابین اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور ہم ہوسٹ کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کو۔ بلا شبہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ جاری تھی اس کو رکوانے میں پاکستان نے انتہائی اہم رول ادا کیا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور ہمیں ایک بہتر سفارتکار، ایک بہتر صلح جو اور ایک بہتر امن پسند ملک کے طور پر عالمی برادری میں دیکھا گیا ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جو بڑی سفارتکاری ہوئی ہے، ایسی سفارتکاریوں میں یہ جو سفارتکاری ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ انتہائی اہم سفارتکاری ہے جو کہ پاکستان سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ ایران پر واقع ہی جو جنگ بندی ہے وہ اس پر عمل داری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب آپ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت تلخ ہے۔ مثال کے طور پر جنگ بندی کے اعلان ہونے کے باوجود اسرائیل نے لیبنان کے اوپر بمباری کر کے تقریباً 500 کے قریب جو شہری تھے ان کو شہید کر دیا، اور یہ وائلیشن ہے اس جنگ بندی کی، کیونکہ 10 نکاتی جو فارمولہ ہے جنگ بندی کا جو ایران نے پیش کیا، اس میں جو جتنے الائز ہیں ایران کے ان کو بھی پروٹیکشن دینے کی ذمہ داری ہے، اور آپ ان کے خلاف بمباری نہیں کر سکتے۔ اور ابھی محاورتاً جیسے کہتے ہیں کہ معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ میرے خیال میں پاکستان میں جو ہونے والے مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں بھی سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے وہ یہی ہوگا کہ نیتن یاہو کی ضمانت کون دے، نیتن یاہو کی گارنٹی کون دے، کیونکہ پاسٹ ریکارڈ جو نیتن یاہو کا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ غزہ میں کتنی بار جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن اس کے باوجود غزہ پر مسلسل بمباری جاری رہی اور بمباری کی گئی، اور تاحال جو ہے وہ بمباری جاری ہے۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ آپ نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، امریکہ خود چاہے تو نیتن یاہو کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کیا نیتن یاہو نے جو لبنان کے خلاف کارروائی کی ہے، کیا وہ امریکی اشیرباد کے بغیر کی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اسرائیل کوئی بھی کارروائی امریکہ کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور یہ ضرور ہے کہ جو ٹرمپ ہے اس کی جو کیبنٹ ہے اس میں اسرائیل نواز جو ممبران ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کی اکثریت ہے۔ مثال کے طور پر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو جو ہیں وہ اسرائیل نواز ہیں، اسی طرح ان کے جو سیکرٹری وار ہیں پیٹ گیسٹس وہ بھی اسرائیل نواز ہیں، اسی طرح جے ڈی وینس بھی اسرائیل نواز ہیں۔ آپ گنتے چلے جائیں، آپ ان کے سیکرٹری فائنانس کو لے لیں، بینٹ بوم کو لے لیں، الغرض آپ کو جتنی بھی کابینہ آپ کو نظر آتی ہے ٹرمپ کے کیبنٹ میں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ اسرائیل نواز ہیں، اور اسی بنا کے اوپر ٹرمپ نیتن یاہو کے اشاروں کے اوپر ناچ رہا ہے اور اسی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے۔
لہذا حقیقت پسند ہو کر دیکھا جائے تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو جائے، 3 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو جائے، اور پھر اس دوران یہ طے پائے کہ آئندہ بھی مذاکرات جاری رہیں گے. اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے. تاہم جو مستقل جنگ بندی ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالمی سیاست میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی ادارہ کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے، اور اقوام متحدہ تو ویسے بھی ارریلیونٹ ہو گیا بورڈ آف پیس کے بعد. لہٰذا ایسی صورتحال میں جو مستقل جنگ بندی اور مستقل امن کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. آج کی دنیا میں امن کا ایک ہی ہتھیار ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر طاقت ہے تو آپ امن قائم کر سکتے ہیں، اور پھر جو بیلنس آف پاور ہے وہ سسٹین کرے گا، اور پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور نیتن یاہو کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے کہ اس نے جہاں کمزور دیکھا ہے وہیں پہ اس نے حملہ کر کے تو تباہ و برباد کیا ہے. لبنان کیا، شام کیا، غزہ اور مغربی کنارہ، اور کوئی جگہ بھی اس نے نہیں چھوڑی. لہذا توقع کی جانی چاہیے کہ یہ مثبت عمل جو ہے وہ آگے بڑھے، کیونکہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے، امن و سلامتی کی ہے. اور اس امن و سلامتی کے پیدا کرنے میں اور اسلام آباد کے ڈکلریشن میں یقیناً اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئل کی، اسی طرح جو تجارت میں جو کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں اور جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، کم از کم وہ جو ایک کنفیوژن اینڈ کیوس ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی اور دنیا اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے گی. اور یہی آج کی دنیا کی ضرورت ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم موقع ہے کہ ہم بھی اس ایونٹ کو اور اس معاملے کو، جس میں ہماری سفارتکاری کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے اور کر رہی ہے، ہمیں اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے ایران سے بھی عصر نو ان معاملات پر بات چیت کرنی چاہیے، تجارتی معاملات پہ. جیسے گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے وہ بھی کٹائی میں پڑا ہے. اگر ہم گیس اور پیٹرول کی بات کر کے اس دوران اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے معاشی مفادات سمیٹتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی. تاہم فائنلی جو اس وقت گلوبل چیلنجز ہیں اس کو نمٹنے میں ہماری جو قیادت ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سامنے آ جائے گا. حالات تو بہت امبیلنس ہیں اس وقت دنیا کے، اور پوری دنیا غیر متوازن ہے. اب یہ غیر متوازن دنیا متوازن کیسے ہوتی ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.